سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پیارا سا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجتیں پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، یعنی جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا آنن فانن قبول ہوگی، آپ کی ہر ضرورتیں پوری ہوگی۔ بسا اوقات ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، مہینہ ہو جاتا ہے، عرصہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ دعا آنن فانن قبول ہوگی اور آپ کی ہر ضرورتیں پوری ہوگی۔ اگر وہ دعا آپ کی جائز میں سے ہیں، اگر وہ حاجتیں آپ کے جائز میں سے ہیں تو میں ناجائز دعا مانگنے کی قطعی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ناجائز دعا مانگنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حرام ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس لیے ناجائز دعا کے لیے کبھی یہ عمل نہ کریں اور کبھی بھی ناجائز دعا رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں مانگے کہ اس سے گناہ ہوتا اور یہ حرام ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں جو بھی بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں، کتاب و سنت کے روشنی میں بتاتا ہوں۔ آج بھی میں جو کچھ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل پورے ثبوت کے ساتھ اور مکمل دلائل کے ساتھ بتاؤں گا، جس سے آپ کا ایمان اور عمل بہت ہی مضبوط ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دوستوں میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ یا کون سا نسخہ ہے کہ جس کی برکت سے ہماری ہر دعا قبول ہوگی اور ہماری ہر حاجتیں پوری ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہماری بینائی لوٹا دے، ہماری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی گفتگو کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کرے کہ یہ تیرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل میری بینائی لوٹا دے، میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز حاجت ادا کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس طرح سے دعا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، ابھی ہم محو گفتگو تھے، ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں وہی نابینا شخص ہمارے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئی ہے جیسے کہ کبھی وہ اندھا ہی نہیں تھا، جیسا کہ کبھی ان کی آنکھوں سے روشنی گئی ہی نہیں تھی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیاروں اور محترم دوستوں، اس حدیث پاک سے بالکل ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جب اگر انسان 2 رکعت نماز حاجت ادا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے اور وہی دعا مانگے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول ہوگی اور آنن فانن اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی ہر حاجتیں پوری ہوگی۔ میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں ایک نقطے کی بات بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگا بلکہ ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور تمہاری آنکھوں کی روشنی لوٹ جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا اور انہی سے دعا مانگنے کے لیے کیوں کہا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی، انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، لوگ ہمارے پاس نہیں آ پائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے، تو پھر وہ کس طرح سے اپنی حاجتیں پوری کریں گے، کس طرح سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، کس طرح سے وہ اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروائیں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک راہ بتا دی، ایک راستہ بتا دیا کہ ہم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہو، ہم آنکھوں سے پردہ کیوں نہ کر جائیں، اگر تم اس طرح سے اگر دعا کرو گے، ہمارے وسیلے سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تمہاری ہر حاجتیں پوری ہوگی۔ یہاں پر یہی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا نہیں کیا، بلکہ ان سے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو۔ اور اس دعا پر اگر آپ غور کریں گے تو اس دعا میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا، میری حاجت یہ میری قبول فرما دے۔ تو اس سے وسیلہ کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سبق سکھا کر کے جاتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے اور اگر ہم دنیا میں نہیں رہیں، پردہ کر جائیں، تو تم اس طرح سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی آپ کو حاجت پیش آئے، تو سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں نماز حاجت کی نیت سے، اس کے بعد یہ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔